من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذاتی بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ تمام درود و سلام حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرح، معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اسی کے ضمن و ذیل میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، تحقیق وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا۔ ہم اپنا ظاہر بڑا صاف اور ستھرا رکھتے ہیں، ہم اپنا ظاہر بڑا سنوار کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا باطن ستھرا نہیں ہوتا۔ رب کا فیصلہ ہے کہ تم جب تک اپنا باطن ستھرا نہیں کرو گے تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ یہ ذرا اس کی ایکو بند کر دیں، اس کو بالکل سادہ کر دیں۔ ظاہر صاف رکھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، فرمایا کہ تم اپنا ظاہر بھی صاف رکھو۔ صفائی نصف ایمان قرار دی گئی۔ فرمایا کہ تم نہ صرف صاف رہو بلکہ تم پاک بھی رہو، اور پاکیزہ رہنے پر باقاعدہ اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ لیکن فرمایا کہ صرف تم ظاہر صاف اور پاک رکھو گے تو کامیابی تمہارا مقدر نہیں ہے۔ کامیابی تمہارا تب مقدر ہوگی کہ جب تمہارا باطن بھی ستھرا ہوگا۔ تو باطن کو ستھرا کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمارے باطن کے اندر نفرتیں ہوتی ہیں، کدورتیں ہوتی ہیں، حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، کیا کچھ ہمارے باطن کے اندر موجود ہے۔ جب تک یہ صاف نہیں ہوگا تب تک کامیابی ہمارا مقدر نہیں ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے آپ کے اصحاب موجود تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ابھی جو شخص اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تمام اصحاب کی نظریں اس دروازے پر لگ گئیں۔ دیکھا کہ ایک بزرگ داخل ہوئے جن کے چہرے پر تازہ وضو کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ سب نے ان کی زیارت کی۔ دوسرا دن آیا، وہی وقت تھا، وہی مجلس تھی۔ حضور نے پھر وہی ارشاد فرمایا، ابھی جو شخص اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ وہ کل والا شخص کل والی حیت میں پھر داخل ہوا۔ تیسرا دن آیا، پھر یہی ماجرا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کے ساتھ کچھ وقت گزاروں تاکہ مجھے پتہ چلے وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے حضور نے ان کو جنتی قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان کے ساتھ بات کی، انہوں نے اجازت مرحمت فرمائی ساتھ رہنے کی۔
آپ فرماتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں مسلسل ان کے ساتھ رہا. 3 دن اور 3 راتوں میں میں نے کوئی اضافی عمل نہ دیکھا. وہی تہجد، وہی نماز اشراق و چاشت، وہی تلاوت قرآن، وہی سارے معاملات جو باقی اصحاب بھی کیا کرتے. کوئی اضافی عمل مجھے نظر نہ آیا. تو فرماتے ہیں تیسرے دن میں نے ان سے عرض کی کہ حضرت میں تو اس وجہ سے آپ کے ساتھ تھا کہ میں وہ عمل دیکھوں کہ جس کی وجہ سے حضور نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے، لیکن وہ عمل میں دیکھ نہیں پایا. تو آپ نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ، اگر تم ساری زندگی مجھے دیکھتے رہتے پھر بھی وہ تمہیں عمل نظر نہ آتا، تم ساری زندگی کوشش کرتے پھر بھی وہ عمل دیکھ نہ پاتے، لیکن تم نے محنت کی ہے، چلو میں تمہیں وہ عمل بتا دیتا ہوں. کہا کہ وہ عمل کہ جس کی وجہ سے حضور نے مجھے جنتی قرار دیا ہے، وہ عمل یہ ہے کہ یہ جو میرے سینے میں دھڑکنے والا دل ہے، اس دل کے اندر کسی بندہ مومن کا بغض موجود نہیں ہے. کہا یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے حضور نے مجھے جنتی قرار دیا ہے. آج ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، آج ہم کس حیت میں ہیں اور کس جگہ آ کر ہمیں ان گناہوں نے اور اپنی زندگی کے معاملات نے، خواہشات نے کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے. ہم نے کبھی دین کو ترجیح نہیں دی. ہم نے ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے معاملات کو ترجیح دی ہے، جبکہ ہمیں دین کو ترجیح دینی چاہیے. پہلی ترجیح دین کی ہو، باقی ساری ترجیحات بعد میں ہونی چاہیے. تو جب یہ ہمارا عمل ہوگا، ہمارا دل صاف ہوگا، ہمارا دل ستھرا ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے. حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا لگ جاتا ہے. کہا اگر وہ توبہ و استغفار کرے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ و استغفار نہ کرے تو وہ پھر دھبا بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ سارا دل کالا ہو جاتا ہے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا جس شخص کا دل کالا ہو جائے، فرمایا کہ پھر اس کے دل سے نیکی اور بدی کا احساس ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں نیکی کر رہا ہوں، نہ نیکی کرنے کی خوشی محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی بدی کرنے کا کوئی غم اس سے لاحق ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا دل صاف ہوتا ہے، ستھرا ہوتا ہے، فرمایا اس کی نشانی یہ ہے، اس کی کیفیت گناہ کرنے کے بعد ایسی ہوتی ہے کہ جیسے اس کے اوپر ایک پہاڑ مسلط کر دیا گیا ہے. وہ بے چین ہو جاتا ہے، وہ حالت اضطراب میں ہوتا ہے، اور جب گناہ کر بیٹھے تو پھر اس وقت تک اسے سکون نہیں آتا کہ جب تک وہ اس سے توبہ و استغفار نہیں کر لیتا. وہ رات کو چین کی نیند نہیں سوتا، وہ حالت اضطراب میں ہوتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے. اور فرمایا ایسا شخص کہ جس کا دل کالا ہو چکا ہو، فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اس کے بدن پر کوئی مکھی بیٹھی تھی، اس نے ہلکا سا اشارہ کیا، اس کو اڑا دیا. ہم سویر سے لے کر شام تک کتنی مکھیاں اڑاتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اور اگر اسی طرح سویر سے لے کر شام تک کتنے گناہ کرتے ہیں اس کا بھی اندازہ نہیں ہوتا، تو پھر ہمارا دل ستھرا نہیں ہے، پھر ہمارا دل صاف نہیں ہے. ہمیں دل کو صاف کرنا ہوگا. اور یہاں پر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا وہ میں قول آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت اس کے علاوہ دل کے صاف اور دل کے کالے ہونے کی کیا نشانی ہے؟ تو آپ نے جو نشانی بیان فرمائی، ہر شخص ذرا اپنے اندر اتر کر دیکھے میں کہاں کھڑا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ دل کے کالے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب ایسے دل والا شخص رب کی عبادت کرتا ہے تو اس شخص کو اس عبادت میں مزہ محسوس نہیں ہوتا، وہ اس کو لطف اندوز نہیں ہوتا اس سے. آج اگر ہم سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور ہمیں نہیں اندازہ کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور ہمیں اس کے اندر کیا لطف محسوس ہونا چاہیے، اگر ایسا نہیں ہے تو ہمارا دل صاف نہیں ہے. اور اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، ہمارا دل محو ہو جاتا ہے، ہم سجدہ ریزی کرتے ہیں، ہماری پیشانی جو ہے وہ سیراب ہوتی ہے، اور اگر ہم کبھی سجدہ ریزی نہ کر پائیں تو ہماری پیشانی بے چین ہو جاتی ہے، رب کی دہلیز پر حاضر ہونے کے لیے ہم بے چین رہتے ہیں. تو پھر مبارک ہو، ہمارا دل صاف ہے، ہمارا دل ستھرا ہے.
پھر ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر ہم کامیابی کی طرف نہیں بڑھ رہے۔ اچھا، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضور بتلائیے کہ دل کے صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے، تزکیہ نفس حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں حضور علیہ السلام کے نزول کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ آپ ان کا تزکیہ نفس کریں۔ اچھا، تزکیہ نفس کا جب طریقہ پوچھا گیا تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تم کثرت سے موت کو یاد کیا کرو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے حضور فرما رہے ہیں۔ کہا کہ تم کثرت سے موت کو یاد کرو۔ دیکھیں، موت برحق ہے، موت آنی ہی آنی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے۔ لوگوں نے آج تک اللہ کی الوہیت کا انکار کیا ہے۔ کئی ایسے مذاہب ہیں کہ جنہوں نے رسولوں کی رسالت کا انکار کیا، ملائکہ کی موجودگی کا انکار کیا، آخرت کے دن کا انکار کیا، لیکن آج تک کبھی بھی کسی مذہب یا کسی فرد نے موت کا انکار نہیں کیا۔ وہ چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے، وہ ہندو ہے یا پھر وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، کبھی بھی آج تک کسی نے موت کا انکار نہیں کیا۔ صاحب، موت ایسی حقیقت ہے کہ اس نے آنا ہی آنا ہے، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد ہوا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جس کو ہم نے زندگی دی ہے اس کو ہم موت کا مزہ بھی چکھائیں گے، اس کو موت بھی آئے گی۔ یہ زندگی موت کی امانت ہے، اور پھر کب موت آ جائے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، جب حضور علیہ السلام نے پوچھا اپنے اصحاب سے، کہا کہ اے میرے اصحاب، تم بتاؤ کہ تم موت کو کتنا قریب جانتے ہو؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور، فجر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں ظہر کی نماز نصیب ہو یا نہ ہو۔ اچھا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن جو حضور نے ارشاد فرمایا سنیے۔ فرمایا میری صحبت میں رہتے ہو، اتنی لمبی امید لگائے بیٹھے ہو۔ دوسرے نے عرض کیا حضور، ظہر پڑھی ہے، پتہ نہیں عصر نصیب ہو یا نہ ہو۔ کہا یہ بھی لمبی امید ہے۔ ایک نے کہا کہ حضور، مغرب پڑھی ہے، پتہ نہیں عشاء نصیب ہو یا نہ ہو۔ کہا یہ بھی لمبی امید ہے۔ صاحب، ایک نے یہاں تک کہا کہ حضور، ایک رکعت پڑھی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت نصیب ہو یا نہ ہو۔ کہا یہ بھی لمبی امید ہے۔ یہ تمہارے کہنے کی باتیں ہیں، اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو میں تو کہتا ہوں کہ ایک طرف سلام پھرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام نصیب ہو یا نہ ہو۔ موت اتنی قریب ہے۔ جب حضرت علی سے چند سوال کیے گئے تو سوال کرنے والے نے ایک سوال کیا، حضرت بتلائیے کہ قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا قریب قیامت ہے، اور جو اس سے بھی زیادہ قریب ہے وہ موت ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے اپنے طلباء کو پڑھا رہے تھے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ نے فوراً وہاں پر تیمم کیا۔ طلباء تھے، مسئلے سے واقف تھے۔ ایک طالب علم کھڑا ہوا، کہا کہ حضرت ایک مسئلہ تو بتلائیے۔ کہا پوچھو۔ کہا کہ کیا پانی کی موجودگی میں تیمم کرنا جائز ہے؟ کہا بیٹا، پانی کی موجودگی تیمم کو زائل کر دیتی ہے۔ کہا حضرت، آپ مسئلے سے واقف ہیں، آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ 2 قدم پر دریائے دجلہ کی بپھرتی موجیں آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ نے وہاں جا کر وضو نہیں کیا، یہاں پر تیمم کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا بیٹا، میں یہ تو جانتا ہوں کہ یہ 2 قدم پر دریائے دجلہ موجود ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ یہ 2 قدم بھی مجھے چلنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ موت اتنی قریب ہے، ہم نے ایک سانس لی ہے، پتہ نہیں دوسری سانس بھی نصیب ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں کہاں کھڑے ہو کر موت ہمارا انتظار کر رہی ہے، ہم نہیں جانتے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور علیہ السلام نے ہمیں احساس دلایا۔ جب ایک شخص حاضر ہوا حضور کی خدمت میں اور آ کر اس نے عرض کیا کہ بندہ نواز بتلائیے قیامت کب آئے گی؟ اچھا، حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ حضور نے پھر سوال کیا، کہا تم بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، تمہارے پاس کیا اعمال ہیں؟ اچھا، ہم جانتے ہیں کہ موت آنی ہی آنی ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ موت کا وقت مقرر ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے، اور پھر آنے کی ترتیب موجود ہے۔
ہر شخص جانتا ہے پہلے باپ آئے گا، پھر اس کا بیٹا آئے گا، پھر اس کا بیٹا آئے گا، پھر اس کا بیٹا آئے گا، لیکن جانے کی ترتیب تو موجود نہیں ہے۔ کوئی 20 سال میں چلا گیا، کوئی 30 سال میں چلا گیا، کوئی 40 سال میں چلا گیا، کوئی پہلے آیا بعد میں گیا، کوئی بعد میں آیا پہلے چلا گیا۔ جانے کی ترتیب تو موجود نہیں ہے۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ موت کہاں کھڑے ہو کر ہمارا انتظار کر رہی ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس کی تیاری نہیں کی ہے، ہم نے کبھی اس کے لیے کچھ تیار نہیں کیا۔ ہم نے کہیں جانا ہو نا تو 2-4 دن پہلے اس کا اہتمام کر لیتے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں اپنے معاملات کو تو ہم نے اگلے ہفتے کا، اگلے مہینے کا، اگلے سال کا پلان کر رکھا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے پلان کر رکھا ہے، لیکن نہیں پلان کیا تو قبر میں جانے کا پلان نہیں کیا۔ اگر ہم نے فکر نہیں کی تو قبر کی فکر نہیں کی۔ اگر ہم نے نہیں فکر کی تو رب کا سامنا کرنے کی فکر نہیں کی۔ ہم رشوت بھی لیتے رہے، ہم نے سودی کاروبار بھی کیے، ہم نے جھوٹ بھی بولا، ہم نے والدین کی بے ادبی بھی کی، ہم نے اولاد کی تربیت میں بھی اپنا حق ادا نہیں کیا، ہم زوجین کے حقوق بھی ادا نہ کر پائے، اپنی بیویوں کو اپنی وہ جوتے کی طرح سمجھتے رہے، ان کا حق بھی ادا نہ کر پائے، ہم نے بہنوں کا حق بھی مار لیا، ہم نے کتنی جائیداد مار لی، ہم نے کیا کچھ کیا، لیکن اس وقت ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے مرنا ہے، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ جبکہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 5 سوال نہیں کر لے گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا، رب پوچھے گا تم نے مال کمایا، بتاؤ کیسے کمایا تھا، حلال تھا یا حرام تھا؟ تم نے وقت گزارا، بتاؤ کیسے گزارا؟ تم نے چوکوں اور بازاروں میں کھڑے ہو کر اپنی ہی ماؤں بہنوں کو تکتے ہوئے گزار دیا، یا پھر اپنی جوانی تم نے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے ہوئے گزاری ہے؟ رب پوچھے گا کہ تم نے تنہائیوں میں میری بارگاہ میں سجدے کیے تھے، کیا تم نے قرآن کی تلاوت کی تھی، یا پھر تنہائیوں میں سوشل میڈیا پر تم اپنی آنکھیں گندی کرتے رہا تھی؟ یہ رب پوچھے گا ہم سے، جوانی کہاں گزاری ہے، ہم نے شب و روز کیسے گزارے ہیں؟ فرمایا کہ تم کثرت سے موت کو یاد کیا کرو۔ اچھا، جب موت یاد ہوگی تو بتائیں کیا ہمارا اٹھنے والا قدم کوئی حرام کی طرف اٹھے گا؟ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن ہم نے اس کا حساب دینا ہے تو کیا ہمارا اٹھنے والا قدم گناہ کی طرف اٹھے گا؟ نہیں اٹھے گا، اس لیے کہ ہمیں موت یاد ہوگی۔ جب ہم موت کو بھول بیٹھتے ہیں اور سارا کچھ اپنی اس زندگی کو سمجھ بیٹھتے ہیں تو پھر ہم گمراہی کی طرف بڑھتے ہیں، جبکہ میرے رب کا فرمان ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، ان العیش عیش الاخرہ، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ زندگی گزر جائے گی، کسی کی 10 سال گزر گئی، کسی کی 20 سال گزر گئی، آگے کتنی زندگی باقی ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ زندگی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری دے دی جائے گی اور موت کو ایک مینڈے کی شکل میں سامنے لایا جائے گا، اور رب کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو ذبح کر دے۔ اب موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، اب وہاں پر موت نہیں آئے گی۔ جو جنتی جنت میں ہیں وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو جہنمی جہنم میں ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر وہاں پر نہ تو جہنم کا جو انداز ہے احادیث کے اندر موجود ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا وہاں پر جو فرشتے عذاب کی ڈیوٹی پر کھڑے ہوں گے، نہ تو ان کے پاس قوت سماعت ہوگی، وہ سن نہیں سکیں گے چیخ و پکار جہنمیوں کی، ان کے پاس قوت بصارت نہیں ہوگی، ان کا حال کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ نہیں پائیں گے، ان کے پاس قوت گویائی نہیں ہوگی، وہ کچھ کہہ نہیں پائیں گے، تسلی نہیں دے پائیں گے، وہ نہ سن سکیں گے، نہ بول سکیں گے، نہ دیکھ سکیں گے۔ بس ایک ان کی ڈیوٹی ہوگی، یہ تم نے عذاب دیتے رہنا ہے، اور وہ دیتے رہیں گے۔ اور ادھر جنتی جو ہیں وہ بہاروں میں ہوں گے۔ اچھا، یہاں پر میں عرض کروں گا کہ دیکھیں، یہاں پر ہم اس دنیا میں آئے ہیں، یہاں آنے کے حوالے سے ہماری کوئی مرضی نہیں تھی۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہوں،
اور نہ ہی کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے اس دنیا سے جاؤں گا۔ آنے اور جانے میں ہماری مرضی موجود نہیں ہے، ہمیں اختیار نہیں دیا گیا، لیکن یہاں رہنے کے حوالے سے ہمیں اختیار دیا گیا۔ تم چاہو تو اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو، چاہو تو اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو، لیکن ساتھ ہی نتیجہ بھی بتا دیا۔ فرمایا کہ اس کا نتیجہ مختلف ہوگا۔ اگر تم اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو پھر وہاں پر تمہاری مرضی نہیں چلے گی، وہاں پر تمہاری خواہش کا احترام نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر یہاں پر رہتے ہوئے تم نے اپنے شب و روز رب کی مرضی کے مطابق بسر کیے تو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی جو خواہش کرے گا۔ اچھا، خواہش اور سوال میں فرق ہوتا ہے۔ خواہش وہ ہوتی ہے کہ جو دل میں پنپتی ہے، جو دل میں ہوتی ہے اس کو زبان پر نہیں لایا جاتا۔ کتنی ایسی خواہشیں ہوتی ہیں کہ جو دل کے اندر تو موجود ہوتی ہیں لیکن اس کو زبان پر نہیں لا سکتے ہم۔ کہا کہ سوال نہیں بلکہ ایک جنتی جنت میں صرف خواہش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر خواہش کو سوال کرنے سے پہلے پورا فرما دے گا۔ وہاں پر مرضی اس کی چلے گی، لیکن یہ مقام کب ملے گا کہ جب اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس مہلت ہے، ہم چاہیں تو اپنی زندگی بہتر انداز سے گزار کر کے اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو ہم یہ زندگی شتر بے مہار کی طرح گزار دیں۔ اپنی مرضی کے مطابق اٹھے، اپنی مرضی کے مطابق چلے، دل کیا نماز پڑھ لی، دل کیا نہ نماز پڑھی، دل کیا قرآن کے قریب ہو گئے، دل کیا اس کو چھوڑ دیا، دل کیا شریعت کے احکام کو مد نظر رکھ لیا، دل کیا تو نہ رکھا۔ اگر ایسی زندگی ہوگی تو پھر آخرت کی زندگی میں ہماری مرضی نہیں چلے گی، وہاں پر پھر ہماری خواہش کا احترام نہیں کیا جائے گا۔ ہم نے اس زندگی کو دیکھنا ہے، یہ تو عارضی زندگی ہے، اور وہاں پر نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا ہر شخص 40 سال کا ہوگا اور پھر 40 سال کا ہی رہے گا، نہ اس کی عمر بڑھے گی، نہ وہاں پر کوئی بیماری ہوگی، اور نہ ہی کوئی اور ایسا معاملہ ہوگا۔ وہاں پر کوئی گندگی کا تصور بھی نہیں ہوگا، وہاں پر پاکیزہ زندگی ہوگی۔ جن لوگوں نے یہاں پر رہتے ہوئے شراب نوشی کی ہوگی، وہاں پر جہنم کے اندر ان کو جہنمیوں کی پیپ دی جائے گی، اور وہ اتنی گرم ہوگی کہ جب وہ منہ کے قریب کریں گے تو اس کی تپش اور حرارت کی وجہ سے چہرے کی جو جلد ہے وہ پگھل کر اس کے اندر گر پڑے گی، لیکن وہ پینے کے لیے ان کو مجبور کیا جائے گا۔ جتنی مقدار یہاں رہ کر انہوں نے شراب پی ہوگی اتنی مقدار وہاں پر پینی پڑے گی، لیکن جس نے یہاں پر رہتے ہوئے حرام کا لقمہ بھی اپنے بطن میں نہیں جانے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاکیزہ اور طاہر شراب عطا فرمائے گا۔ اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا جب وہ ایک گھونٹ لے گا تو اس کا ذائقہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ لذیذ ہوگا، اور فرمایا کہ جیسے جیسے وہ گھونٹ لیتا جائے گا ذائقہ مزید بڑھتا چلا جائے گا، اس کا لطف مزید بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ دو راستے ہیں ہمارے پاس، اب ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے؟ ہمارے پاس اختیار ہے، ہم نے دیکھنا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہدایت کو بھی واضح کر دیا ہے، گمراہی کو بھی واضح کر دیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں اور تمہیں اختیار دے دیا ہے۔ تم چاہو تو اس دنیا کی طرف چلے جاؤ، تم چاہو تو اس آخرت کی طرف چلے جاؤ، تم چاہو تو دنیا اپنی بہتر بناؤ اور آخرت سنوار لو، چاہو تو تم دنیا بھی بہتر نہ کرو، یہاں پر بھی ذلیل و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، اور تمہاری آخرت بھی جو ہے وہ بہتر نہ ہو۔ تمہارے پاس اختیار ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا تم کثرت سے موت کو یاد کیا کرو، تمہیں رب تزکیہ نفس عطا فرمائے گا، تمہیں یہ یاد ہوگا کہ ہم نے وہاں جانا ہے۔ آج دیکھیں ہم یہاں پر فلک شیر مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے لیے ہم دعائے مغفرت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، کل کو ہمارا بھی یہی مقام آ سکتا ہے۔ جن راہوں کے وہ مسافر ہوئے انہی راہوں کے وہ بھی مسافر ہو سکتے ہیں، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ انسان صحیح سلامت ہوتا ہے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی۔
پھر کوئی مہلت نہیں ہے، پھر صرف ایک فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے آگے سب کا سر جھکا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی ہو، کوئی بڑے سے بڑا دولت مند بھی ہو، وہاں پر نہ دولت چلے گی اور نہ ہی کوئی ڈاکٹری چلے گی، نہ ہی کوئی دعا چلے گی، نہ ہی کوئی دوا چلے گی، صرف ایک ہی ہے، اور یہ برحق ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ میں تو روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام تھا وہ دیا، تو آپ کو جلال آ گیا، آپ نے واپس بھیج دیا۔ تو رب کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا کہ الہی تیرا بندہ جلال میں ہے، تیرا نبی ہے جلال میں ہے، تیرا رسول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، جا کر عرض کرو کہ رب کا حکم ہے کہ آپ ایک بیل کے اوپر ہاتھ رکھیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے برس آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے، آ کر عرض کی، تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ حضرت اس کے بعد پھر موت ہوگی۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا اس کے بعد بھی جو رب کی بارگاہ میں جانا ہے تو آؤ مجھے ابھی سے اس کے پاس لے چلو۔ تو موت برحق ہے، جتنے 100 سال مرضی انسان جی لے، لیکن پھر موت کی آغوش میں اترنا پڑے گا، موت آنی ہی آنی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر یہ بھی بات ذہن نشین فرما لیں کہ موت ایک جیسی نہیں ہوتی سب کی، ہر انسان کی موت ایک جیسی نہیں ہے۔ جس طرح ہماری زندگی ایک جیسی نہیں، اس طرح موت بھی ایک جیسی نہیں۔ کسی کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے اور کسی کی زندگی نیکیوں میں گزر رہی ہے۔ کسی کی زندگی صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بولتے ہوئے وہ گزار دیتا ہے، اور کسی کی زندگی کالا کالا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ زندگی ایک جیسی نہیں ہے۔ جس طرح زندگی ایک جیسی نہیں، اسی طرح موت بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ سے روایت مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا، تو سب سے پہلے آسمانوں پر فرشتوں کے درمیان اس کا اعلان فرمایا۔ اب کیا ہوا، ہر فرشتے کی یہ خواہش تھی کہ وہ جا کر یہ خوشخبری حضرت ابراہیم کو دیں، لیکن سب سے پہلے عرض کی حضرت اسرائیل نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرمائی، حضرت ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ اچھا، جب گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسرائیل سے سوال کیا، کہا کہ اے اسرائیل، جب تم روح قبض کرتے ہو تو تمہارا انداز کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ ایک جیسا نہیں ہوتا، اگر انسان نیکوکار ہو تو الگ ہوتا ہے، انسان نیکوکار نہ ہو، سیاہ کار ہو تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے۔ کہا کہ کیا انداز ہوتا ہے؟ کہا کہ نیکوکار کا جب میں روح قبض کرتا ہوں تو پھر میری حیت بھی کچھ اور ہوتی ہے، انداز بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ کہا دکھاؤ مجھے۔ کہا کہ آپ اپنا چہرہ مبارک پھیر لیں۔ آپ نے چہرہ مبارک پھیر لیا۔ کچھ لمحوں کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ میری طرف دیکھیں۔ جب ان کی طرف دیکھا تو اتنا خوبصورت چہرہ تھا، اتنا پیارا چہرہ تھا کہ آپ بے ساختہ سبحان اللہ کہنے لگے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اسرائیل، اگر تمہیں کوئی شخص اس صورت میں دیکھ لے تو اپنی سب سے بڑی جزا یہی سمجھ لے۔ کہا کہ جب تم سیاہکار کی روح قبض کرتے ہو تو پھر کیا انداز ہوتا ہے؟ کہا کہ حضرت آپ رہنے تھے۔ کہا کہ نہیں، مجھے بتاؤ۔ آپ نے جب اصرار کیا، کہا اپنا چہرہ پھیر لیں۔ چہرہ پھیر لیا۔ کہا کہ اب کچھ لمحوں کے بعد کہا کہ اب میری طرف دیکھیں۔ جب دوبارہ دیکھا، آپ جانتے ہیں یہ حضرت ابراہیم کون ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیر دی تھی۔ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے رب کا نام سننے پر اپنا سارا مال پیش کر دیا تھا۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے سامنے بہت بڑی چیخا آگ جل رہی ہے اور اس میں وہ پھینکے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے قدم لغزش نہیں پاتے۔ اور آج اسرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، اتنی
جو ہے وہ بھیانک صورت ہے کہ حضرت اسرائیل کو دیکھا تو غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ چند لمحوں کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے اسرائیل، اگر تمہیں کوئی شخص اس صورت میں دیکھ لے تو اپنی سب سے بڑی سزا یہی سمجھ لیں۔ لیکن اس سے آگے بہت بڑی سزائیں ہیں صاحب۔ یہ قبر کے معاملے بہت مشکل ہیں، بہت سخت ہیں۔ 30 اصحاب کرام کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی حضرت ابی ملیکہ کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر صحابی کو میں نے آخرت کے معاملے میں پریشان پایا ہے۔ وہ صحابی کہ جنہوں نے حضور سے تربیت حاصل کی ہو، وہ تو آخرت کے معاملے میں پریشان ہوں، اور 1400 سال بعد کھڑا شخص یہ کہے کہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اب سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ صاحب تعلیمات میں فرق آ گیا ہے، اس لیے نظریات میں فرق آیا ہے۔ حضرت عثمان غنی وہ شخصیت ہے کہ جن کو حضور نے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، بلکہ 13 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ اور حضرت عثمان غنی آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کسی نے پوچھا، حضرت کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ یہ جو سفید داڑھی کا ایک بال ہے، مجھے یہ چین نہیں لینے دے رہا۔ یہ میرے رب کی طرف سے موت کا پیغام ہے، اور میں رو رہا ہوں کہ میری آخرت بہتر ہو جائے۔ میں پریشان ہوں کہ میری آخرت بہتر ہو جائے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کل قیامت کے دن ہم برابر بھی چھوٹ گئے تو یہ بھی بڑے مقدر کی بات ہے۔ اور عمر فاروق وہ عمر ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ اتنی شانوں کے مالک، اتنی شانوں کے مالک، عشرہ مبشرہ میں ہیں، حضور نے جنت کی بشارت دی، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ اگر برابر بھی چھوٹ گئے تو بڑے مقدر کی بات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہمیں جنت نصیب ہو اور نہ ہی دوزخ میں پھینکا جائے، بلکہ ان دونوں کے درمیان مقام اعراف ہے۔ وہ مقام اعراف ایسا ہے کہ جہاں پر جنت کی بہاریں نہیں ہیں اور جہنم کی سختیاں بھی نہیں ہیں۔ کہا کہ ہم نہ جنت میں جائیں نہ دوزخ میں جائیں، مقام اعراف ہی نصیب ہو جائے، یہ بھی بڑے مقدر کی بات ہے۔ صحیح یہ وہ کہیں کہ جنہوں نے حضور سے ڈائریکٹ تعلیمات حاصل کی ہیں، وہ تو یہ کہیں، اور جو 1400 سال بعد کھڑا ہے وہ کہے کہ جہنم کو دیکھ کر جو ہے اسے پسینہ آ جائے گا مجھے دیکھ کر۔ اور بھائی یہ تعلیمات کا فرق آ گیا ہے، اس وجہ سے ہمارے نظریات یہ ہو گئے ہیں۔ جب ہمارے نظریات بدلے تو ہمارے اعمال بھی بدل گئے۔ ہمیں اپنے نظریات کو بھی درست کرنا ہوگا اور ہمیں اپنے معاملات کو بھی، اعمال کو بھی درست کرنا ہوگا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس مہلت ہے، پیچھے گزر گئی جو گزر گئی، آئندہ آنے والی جو ہے ہم اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ پتہ نہیں کتنی رہ گئی ہے، لیکن جتنی رہ گئی ہے ہم اس کو بہتر بنا لیں گے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، تم تزکیہ نفس چاہتے ہو تو پھر موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور دوسرا عمل میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم تزکیہ نفس چاہتے ہو تو پھر کثرت سے تم تلاوت قرآن کیا کرو۔ اس پر بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن وقت سمٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سبق، یہ درس آج کی اس مجلس سے آپ لے کر اپنے دامن میں سمیٹ کر گھر جائیے۔ رب نے ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، تحقیق وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنا باطن ستھرا کیا۔ باطن ستھرا کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو تم کثرت سے موت کو یاد کرو اور دوسرا تم کثرت سے تلاوت قرآن کیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، رب کا ذکر کرنا، رب کے محبوب کا ذکر کرنا، واعظ و نصیحت کرنا، ایک ایک لفظ، ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کے یہ اعمال، یہ اچھے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ہمارے بھائی فلک شیر مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت کا سبب بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔